बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी दुनिया से इंतहाई अहम डिफेंस की खबरें देने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत किस तरह दो तरफ से बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। दूसरी तरफ चीन ने खलीज बंगाल के अंदर बहरिया को घेरा हुआ है इंडिया की, और उन्होंने अपना टेस्ट भी कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही मिलिट्री और ड्रोन वारफेयर के हवाले से पाकिस्तान ने एक बड़ी ही अहम एक्सरसाइज की है, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या खेल चलने जा रहा है और इस वक्त किस तरह जंगों के मैदान बदल चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर एक अहम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, इंडिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है और पाकिस्तान इतनी दूर जाके ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों करने जा रहा है और भारत जो कुछ भी कर रहा है उसको उसका क्या रिवार्ड मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ताइवान को टी डोम जो है डिफेंस सिस्टम बिल्ड करने के लिए इस्राइल मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी मैदान में आ गया है और उसने कहा है कि इस्राइल के दुश्मन जो ईरान है उसको हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से और मिसाइल के जो इंग्रेडिएंट्स, उसका फ्यूल और जो कुछ भी उसको चाहिए होगा वो इतनी मकदार में देंगे कि जो ख्वाब इस वक्त ईरान देख रहा है एक दिन में 1200 मिसाइल फायर करने का इस्राइल के ऊपर, वो किसी तरह पूरा हो जाए। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि तारीख में लिखा जाएगा। किस तरह 3 बहरी जहाजों को समंदर के अंदर तबाह किया गया और जो तबाह करने का तरीकाकार था वो रवायती नहीं था। इस दफा खुदकश हमला आवर कश्तियां गई हैं बगैर किसी इंसान के और उन्होंने वहां पे गदर मचा दिया। फुटेजेस वगैरह सब कुछ मेरे पास मौजूद है, आपको ये दिखाऊंगा। और अफगानिस्तान के अंदर वही कुछ हो रहा है जो कि सदियों से होता आ रहा है। अब इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि मैक्रोन जो है वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे चीनी सदर के साथ, और इसके साथ ही पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं, तो चीजें बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह भारत का सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो 2 फ्रंट पाकिस्तान और चाइना की तरफ से हैं वो सरहद इलाकों में है, चाहे सियाचिन हो, चाहे कारगिल हो, चाहे कोई और इलाका हो। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कारगिल और द्रास एरिया के अंदर इस वक्त अपवर्ड मूवमेंट भारतीय फौज की देखी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के बॉर्डर के साथ सारी की सारी मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि आपको पता है कि बर्फ के मैदानों के अंदर जब आपने किसी को रखना होता है तो उनको खाने पीने से लेके लड़ने तक हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजों की जरूरत होती है। अब भारत बेशक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसकी औकात यह है कि वो अपने फौजियों को सही से वो तमाम चीजें भी देने के काबिल नहीं है। और इस वक्त जब ये सामान चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पे तकसीम हो रहा है तो ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं और इनकी डिफेंस लाइन बिल्कुल थिन हो चुकी है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत 2 नई बटालियन बना रहा है, जिनमें से एक रुद्रा नाम की जो बटालियन है वो चाइना के खिलाफ पोस्ट की जा रही है। अब इसके साथ ही हमारे सामने ये खबर भी आई है कि क्यों राजस्थान के अंदर भारत ने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की, जबकि जो इसके एक्सपोज्ड एरियाज हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश के पास, 7 सिस्टर स्टेट्स के पास और ऊपर सियाचिन और कारगिल के पास है। तो इसके साथ ही हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आती है क्योंकि ये समझता है भारत कि वो अपनी कमजोर और वीक जगह को छुपा सकता है और एक और जगह पे तमाशा लगा के अपने दुश्मन को गुमराह कर सकता है। तो आपको बता दूं कि ये तवज्जो अब हटने वाली नहीं है, चाहे ये सिंध के हवाले से जो मर्जी बयान देते रहे, इनको अब जहां पे पिन पॉइंट हिट करने का टाइम है। और जैसे पाकिस्तान कह चुका है कि मशरिक की तरफ से इस दफा बजाएंगे तो वो टारगेट पाकिस्तान का सेट हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं वो ये है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 4 से 5 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं PLA के वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और इस हवाले से बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि पाकिस्तान चाइना से लेटेस्ट ट्रेन इक्विपमेंट ले रहा है, जिसके अंदर Z10E हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं। कोई तो इसको J10C तक ले गया कि जनाब J10C की डिलीवरियां पाकिस्तान को शुरू हो चुकी हैं।
کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب PL-15 اور 17 میزائل پاکستان کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب HQ-9BE میزائل ڈیفنس سسٹم یا HQ-19 جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ اگلی جنگ میں پاکستان بھارت کو دوبارہ سے سرپرائز کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں وہ ایکسرسائزز شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ سردیوں میں ایکسرسائزز کا سیزن ہوتا ہے، تو پاکستان نے ڈرون وارفیئر ملٹری ایکسرسائزز کا مکمل طور پہ مظاہرہ کیا ہے، اور UAVs کو اور یونٹ لیول کے اوپر جا کے ان کو ٹرائی کیا گیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈرون نے اب جنگ کے اندر ایک نیا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اب میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یار ہمارے پاس 7 لاکھ فوجی 11 لاکھ فوجی جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں، تو یہ اب کیا کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے فوجی کے پاس رائفل ہوا کرتی تھی، اب اس کے پاس ڈرون کا ریموٹ کنٹرول ہے، وہ ڈرون جو نہ صرف بم گرا سکتا ہے بلکہ خودکش حملہ آور کے طور پہ پھٹ بھی سکتا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو انسان کو خود بخود کیمرے میں ٹریس کر کے اور پھٹ جاتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ ہم FPV ڈرونز یوکرین کے جو رشیا کے اندر انہوں نے استعمال کیے بڑی کامیابی کے ساتھ اس میں دیکھ چکے ہیں، اور پاکستان اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے کہ جناب ٹی ڈوم بنا کے دے رہا ہے تائیوان کو اسرائیل، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ خبر آتی ہے بیسیکلی ٹی ڈوم آئرن ڈوم کی طرح ایک ڈیفنس سسٹم ہے ملٹی لیئر، جو کہ نہ صرف ڈرونز کو، بلسٹک میزائلز کو، سادہ میزائل کو، جیٹ طیاروں کو، ان سب کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کے میزائل جب آتا ہے تو وہ اس کو ہوا کے اندر ہی میزائل مار کے پھاڑ دیتا ہے۔ تو دوسری طرف سے خبر یہ آتی ہے کہ اگر اس طرح چین کے سامنے اس سارے نازک ترین معاملے کے اوپر آپ نے یہ حرکت کرنی ہے تو پھر چین ایران کو کھل کے سپورٹ کرے گا، اور میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان لمیٹڈ مدد فراہم کی جائے گی، کیونکہ ایران نے یہ اپنا پلان ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب دوبارہ اگر اسرائیل سے جنگ ہوتی ہے تو پہلے انہوں نے 500 میزائل مارے تھے 12 دن کے اندر، اب ایک دن کے اندر 1200 میزائل ماریں گے، تاکہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا اسرائیل کے اندر تقریباً 3 سال کی ڈیفنس جو پروڈکشن تھی میزائلوں کی وہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر استعمال کر لی تھی، اور اب یہ اگلے 3 سال کے اندر یہ میزائلوں کی جو کمی ہے پوری ہوگی، اور امریکہ نے اس کی پروڈکشن بڑی تیز ڈبل ٹرپل کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھی کسی صورت بھی حماس کو ڈی ویپنائز نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے ڈس آرم کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام پیس کیپنگ کا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہیں وہ جاپان کے وزیر اعظم کو فون کر رہی ہیں، ان کو کہہ رہی ہیں کہ جناب چین کو پرووک مت کریں۔ تو ایک طرف ایک جنگی محاذ کے اوپر کام چل رہا ہے، دوسری طرف کو ایگزسٹنس کے محاذ کے اوپر ٹرمپ کام کر رہے ہیں کہ مل کے کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے اندر جو سائیکلون دتوا نے تباہی مچائی ہے، پاکستان وہاں پہ Z9CE جو اس کے ہیلی کاپٹرز ہیں، اور PNS سیف وہ جہاز جو کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش گیا ہوا تھا، وہ اب وہاں پہ کوششیں کر رہا ہے۔ انڈیا خود اس کے اندر بہت زیادہ مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے سری لنکا کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سری لنکا نے نہ صرف چین کو بندرگاہ دی بلکہ وہ 4 جہاز جو کہ خلیج بنگال میں موجود ہیں ان میں سے ایک کو سری لنکا نے اجازت دی ہے ویدر سروے کی، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے میانمار اور دیگر جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر کرکٹ بحال کرنے کے لیے جو سری لنکن کرکٹ ٹیم نے جو کردار اہم ادا کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو پھر دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ بھارت جو اتنا زیادہ مہربان ہوا ہے سری لنکا کے اوپر، اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو نئے ہتھیار سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے جو خوفناک چیز ہے وہ ہے ان مینڈ، چاہے وہ اڑنے والا وہیکل ہو، چاہے وہ سرفیس وہیکل ہو، چاہے وہ تیرنے والی وہیکل ہو، یہ بہت خوفناک ہو چکی ہیں۔ اور یوکرین کی جو سیکیورٹی سروس ہے اس نے ڈرون سوام کے اوپر ایک اہم فوٹیج پلے کی ہے، اور انہوں نے بھیجی ہے سوشل میڈیا کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھ لیں جو بلیک کہا جا سکے ڈارک فلیٹ ہے رشیا کی، جو کہ امریکہ کی پابندیوں سے بچنے کے لیے مختلف ٹینکروں کے اوپر تیل فروخت کرتے تھے، اور جتنا تیل اس وقت $100 بلین تک کا کہا جا رہا ہے کہ سالانہ تیل فروخت کر رہا ہے رشیا، اس میں سے آدھا
تیل جو ہے وہ یہ ٹینکرز کے جو فلیٹ ہے یہ کرتے تھے، اور یہ جس ملک کا بھی ان کا دل کرتا تھا اس کا جھنڈا یہ لگا لیتے تھے۔ تو اب یہاں پہ گیمبیا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، 2 ٹینکر ایک جگہ پہ اور 1 ٹینکر ایک اور جگہ کے اوپر تباہ کیا گیا ہے، اور یہ انمینڈ سرفیس وہیکلز یعنی وہ کشتیاں جن کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی انسانی عملہ موجود نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف بارود ہوتا ہے اور وہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے جا کے اپنے آپ کو پھاڑ دیا اور 3 جہاز جو ہیں وہ انہوں نے سمندر برد کر دیے ہیں۔ اور یہ ٹینکر جو تھے 15 سے 20 سال پرانے تھے، اس سے پہلے وینزویلا اور ایران بھی اس طرح کے ٹینکروں کو استعمال کرتے رہے ہیں امریکی پابندیوں سے بچ کے اپنا تیل فروخت کرنے کے لیے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر 3 جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر کوئی بھی کشتی جو کہ خودکش ہو وہ آپ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اب ہر روز نیا چیلنج آ رہا ہے، اور اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے ہر روز نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے، بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ملا برادر کا میں ایک شارٹ دیکھ رہا تھا، پاکستان کو وہ دھمکیاں دے رہے تھے، ہماری یادداشت بڑی جو ہے اچھی ہے اور ہم دل میں رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں رکھتے ہیں۔ اگر تمہاری یادداشت اتنی اچھی ہوتی تو احسان فراموش ہو، تم کم از کم جو پاکستان نے تمہارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، جو تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، جو تمہاری فیملیوں کو پناہ دی ہے، اسے کوئی یاد رکھ لیتے، ورنہ امریکنز تمہیں 20 سال کے اندر بالکل ختم کر کے کہیں پھینک چکے ہوتے۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اب محاذ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہو رہا ہے۔ تاجکستان، آذربائیجان اور دیگر ممالک کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ اور تاجکستان کے اندر جو 5 باشندے مارے گئے ہیں، جن میں 3 تاجکستان کے اندر اور 2 افغانستان کے اندر، انہوں نے بھی غصے کی لہر دوڑا دی ہے چین کے اندر، اور چین کی انویسٹمنٹ انسیف نظر آ رہی ہے اس حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان سے نبٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کب کس وقت کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔